جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی کے نشے کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کی صحت مندی میں مدد نہیں کر سکتے. آپ کسی کی صحت مندی میں مدد کر سکتے ہیں کئی طریقوں سے، اس کے اندر ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر پیدا کر کے، اور سب سے زیادہ مدد آپ کر سکتے ہیں اگر آپ انیبلنگ چھوڑ دیں اور پرووکنگ چھوڑ دیں، کیونکہ پرووکنگ آپ کرتے ہی انیبلنگ کی وجہ سے. جب آپ پرووکنگ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں اور بہت کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ بعد میں آپ کو ندامت ہوتی ہے، تو پھر آپ انیبلنگ کرتے ہیں. تو پھر کچھ دن کے بعد انیبلنگ کر کر کے بھی بندہ تھک جاتا ہے، پھر پرووکنگ کرتا ہے. اور یہ انیبلنگ اور پرووکنگ بار بار جب چلتی رہتی ہے تو اس سے بیماری پرورش پاتی رہتی ہے، بیماری ابھرتی رہتی ہے، بیماری بڑھتی رہتی ہے. اور اس کا آسان طریقہ جو دوسرے انداز میں ہم بتاتے ہیں کہ اپنے پیشنٹ کی دل میں عزت کو بحال کر دیں، ایڈوانس میں بحال کر دیں، کیونکہ آپ ایک ایسے مشن پہ ہیں جس مشن پہ آپ کے مریض نے صحت مند ہو جانا ہے. تو اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے مریض نے صحت مند ہو جانا ہے تو آپ ایڈوانس میں اس کی عزت بحال کر سکتے ہیں کہ اب اس نے آگے چل کے تو ٹھیک ہی ہونا ہے، تو ہم اس کی عزت تو بحال کر دیں جو کہ ہم نے غلط خراب کی ہوئی تھی. تو ایک تو اسے کیپیبل سمجھ لیں، دوسرا اس کی عزت کرنا شروع کر دیں. ان دونوں چیزوں سے انیبلنگ اور پرووکنگ خود ہی ختم ہو جائے گی. لیکن میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ بہت ساری باتیں جو کرنے والی ہوتی ہیں ہم آپ سے نہیں کرتے، ہم ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، اور پھر مجھے آپ کی طرف سے بار بار انڈیویجولی یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ کیا کریں. تو کبھی کبھی حوصلہ کر کے تھوڑی سی باتیں پھر ہم کرتے ہیں آپ کے فائدے کی ہیں، اور کبھی کبھی ہم ہیزیٹیٹ بھی کر جاتے ہیں، ہچکچا جاتے ہیں کہ آپ سے بات کریں گے اور آپ ناراض ہو گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. تو پھر آپ ناراض ہو جائیں گے ہم سے، اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہم سے ناراض ہوں. لیکن پھر بھی ہم کرتے رہتے ہیں جہاں تک ہو سکے باتیں. ان میں سے ایک بات جو سمپل سی ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیشنٹس کو علاج میں لاتے ہیں، جو بظاہر آپ کہتے ہیں کہ آپ نشے کی وجہ سے ان کو علاج میں لاتے ہیں. ایکچولی آپ نشے کی وجہ سے علاج میں نہیں لاتے، آپ ان کے بیہیویئر کی وجہ سے ان کو علاج میں لاتے ہیں، یا یوں کہہ لیں آپ ان کے کریکٹر ڈیفیکٹس کی وجہ سے ان کو علاج میں لاتے ہیں. یہ بات آپ مانتے ہیں کہ اصل بات جو آپ کو بادر کرتی ہے وہ ان کے بیہیویئرز ہیں، جو کہ بیرونی طور پر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح دروازے بینگ کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، اور گھر کی چیزیں بیچ رہے ہیں، اور تھانے میں جا پھنستے ہیں، گاڑیاں توڑتے ہیں، اور کس طرح وہ لاؤڈ ہوتے ہیں، اور کس طرح وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور کس طرح وہ جرائم کرتے ہیں. تو یہ جو سارے بیہیویئرز ہیں ان کی وجہ سے آپ انہیں لے کے یہاں آتے ہیں، اور یہ کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں جن پہ کام کرنا ضروری ہے. اگرچہ ہمارا مرکزی نقطہ نشہ رہتا ہے کہ نشہ کیتا ہے کہ نہیں کیتا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب تک بیہیویئر ٹھیک نہیں ہوتا، جب تک کریکٹر ڈیفیکٹس ٹھیک نہیں ہوتے، تب تک معاملہ صحیح طرف نہیں جاتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی نشہ نہیں کرتا پر بیہیویئر کرتا ہے وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ نشہ ہی کرتا ہے. اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جو اسٹیج پہ جمعرات کو میڈیلینز دیتے ہیں تو یہ ان کو دیتے ہیں کہ جن کے بیہیویئرز بھی ٹھیک ہو گئے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر بیہیویئرز ٹھیک ہونے کے بغیر ہی ہم میڈیلین دے دیں تو پھر کچھ عرصے کے بعد اگر خراب بیہیویئر وہ شو کرتے ہیں تو میڈیلین کا بیڑا غرق، اور اگر وہ دوبارہ نشہ کر لیتے ہیں تو میڈیلین کا بیڑا غرق. تو بہت سارے لوگوں کو جو کہ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں جن کو انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، میڈیلین دینے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس وجہ سے نہیں دیتے کہ ابھی ان کے بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، ابھی ان کے رجحانات منفی ہیں، اور ہم ہولڈ کر لیتے ہیں اور میڈیلین صرف ان کو دیتے ہیں جن کے بارے میں کچھ ہمیں خبریں ملنا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے ہڈیوں
کے اندر ٹھیک ہو رہے ہیں, ہڈیوں تک ٹھیک ہو رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں جن کی وجہ سے اصل میں مریض یہاں پہ آتے ہیں, یہاں سے وہ مشکل بات شروع ہونے والی ہے, اور آپ تھوڑا بہت سینس کر رہے ہوں گے شاید کہ میں آگے کیا بات کہنے والا ہوں, کہ جو کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں پیشنٹس کے اور جو بیہیویئرز خراب ہیں پیشنٹس کے, ان کی وجہ سے آپ یہاں آتے ہیں. فیملی کے بیہیویئرز کے بارے میں کیا خیال ہے, آپ کا اپنا کیا خیال ہے, یا ہم آپس میں ملی بھگت کر لیں ہم اور فیملی والے, مکمکا کیوں نہ کر لیں کہ ہم اور فیملی والے نیک لوگ ہیں, اور سارا مدعا مریضوں پہ ڈال دیتے ہیں. آج مجھے ایک پیشنٹ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب تاڑے سامنے آندے نے نا ساڑے ماں پیو فیملی والے تے بڑے پولائٹ ہو جاتے ہیں, بہت بڑے پلے مانس جہا ہو جاندے نے, بڑے سوبر جہا ہو جاندے نے, بڑے چنگے ہو جاندے. اگرچہ ہم نے جو شروع کیا تھا تو پھر فیملی بھی کود پئی, کہتے پھر اسی بھی گھٹ نہیں ہے کہ نبڑ لیں گے تیرے نال. تو وہ کہہ رہے ہیں, بلال وسیم کہہ رہے ہیں کہ سانو سوچنا چاہیے کہ شروع کنے کیتا سی, شروع کنے کیتا سی ہم نے. تو کچھ شروع کرنے والے پہ تھوڑی ذمہ داری تو آتی ہے, پر کچھ ذمہ داری اس پہ بھی آتی ہے جن نے کم پکایا سی. پیشنٹ نے تو نشہ کیا اور چھپائے رکھا, اور جب ہمیں خبر ملی ہم آگ بگولا ہو گئے. اور جب پیشنٹ سے ہم بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک خیال ہوتا ہے کہ ہم صحیح تم غلط, اور بیجا تن چھتر مارنے تن تھلے بٹھا کے ماریں گے. بیماریوں کے ساتھ یہ رویہ نہیں اختیار کرتے. ہم کئی دفعہ آپ کو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہاں جی پیشنٹ کی عزت کرنی ہے, برا بلا نہیں کہنا, پاویں دی کوئی گل نہ منو, جڑی نہیں مننے والی گل نہ منو. اچھا, یہ دس از ون وے آف ڈسکرائبنگ دی النس کہ پیشنٹ ہمارا بار بار ٹرسٹ توڑتا ہے. ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ پیشنٹ ابھی اتنا ایڈیکویٹ نہیں ہوا تھا, اس کا دل نہیں چاہتا آپ کا ٹرسٹ توڑے, وہ بہت چوری چوری کرنا چاہتا ہے جو بھی کرنا چاہتا ہے. پر وہ کہتے ہیں نا عشق مشق اور کھانسی نزلہ زکام اور نشہ چھپتا نہیں ہے, تو اس طرح آپ کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن کیا آپ اسے بیماری سمجھتے ہیں؟ جب 6 دن پہلے انہوں نے کوئی بندوبست کیا امریکہ سے آنے والے دوست کے ذریعے, اچھا یہ تازہ تھا, تو 6 دن پہلے کسی طرح بندوبست کیا اور شراب پی, اور آپ کو پتہ چل گیا, تو آپ سب فیملی نے یہ طے کیا کہ ابھی ابا کو نہیں بتائیں گے اور ڈاکٹر صاحب کو نہیں بتائیں گے. پیشنٹ نے کنونس کیا کہ ابھی ابا جان کو بھی نہیں بتانا اور دادا جان کو بھی نہیں بتانا. یعنی سب بہن بھائیوں کو کہا کہ گل ایتھے ہی رہن دیو, ابا جی تک نہ پہنچن دیو اور دادا جی تک بھی نہ پہنچن دیو. تو یہ بات غلط بات تھی. اس کو آپ نے, اس نے کہا کہ ایک چانس دے دے, مجھ سے غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا, یہی کہا نا. اور پھر دوبارہ اس نے 5 دن کے بعد امریکہ سے آنے والے دوست نے پوچھا منگ کی منگنے, تو انہوں نے کہا کہ آتے ہوئے ایک شراب کی بوتل لے آنا, اور پھر ایئرپورٹ پہ اس کو ریسیو کیا اور پھر یہ کام کیا, اور پھر فٹافٹ آ کے سو گئے. ایسے موقع پہ فٹافٹ جا کے سو جاتے ہیں ہمارے پیشنٹ, کہ اس سے پہلے کہ کسی کی نظر پڑے ہم پر ہم سو جائیں. تو ہی کیئرز اباؤٹ یو, کہ آپ کو پتہ نہ چلے, مطلب آپ کو دکھ ہوگا. لیکن کیا آپ اسے بیماری کے طور پر لیتے ہیں کہ اس کے اندر ایک جنگ ہم نے شروع کر دی ہے اس کے اندر, کہ وہ اپنے نشے سے دور رہنا چاہتا ہے اور وہ اپنے نشے کی طرف بھی جانا چاہتا ہے. یہ جنگ ہے. ہم اس جنگ میں کہاں ساتھ دیں؟ وہ نشے سے دور بھی رہنا چاہتا ہے, وہ نشے کے ساتھ بھی رہنا چاہتا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے دونوں کام چلتے رہیں تو مطلب راضی رہے شیطان بھی اور خدا بھی ناراض نہ ہو, یہ چاہتا ہے. پر ہم کہاں وزن ڈالیں اپنا کہ وہ اس قسم کی چیزوں میں نہ پڑے؟ ہم کہاں سے, وہ نشے سے دور رہنا چاہتا ہے, وہ نشے کے قریب رہنا چاہتا ہے. ہمیں اپنا وزن کدھر ڈالنا ہے, نشے سے دور رہنے کی طرف یا نشے کے قریب رہنے کی طرف؟ دور رہنے کی طرف.
اور جو پرانے دوست ہیں وہ اپنا وزن کدھر ڈال رہے ہیں؟ امریکہ سے آ کے نشے کے قریب رہنے کی طرف. ٹھیک. تو اگر ہم پیشنٹ کے ساتھ روڈ ہو جائیں، برا بھلا کہیں، تو ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ اس کا نشے سے دور رہنے کی کوششوں میں ساتھ دے رہے ہیں یا نشے کے قریب رہنے کی کوششوں میں ساتھ دے رہے ہیں؟ ہم اسے قریب کر رہے ہیں. ایک بندہ جس کو نشے کی طلب ہوتی ہے، جو نشہ چھوڑے ہوئے ہے، جب اس کو ہم کہتے ہیں پھٹے منہ، تو اس کے بعد وہ تھوڑا بہت نشے کی طرف اس کا جھکاؤ ہو جاتا ہے. یہ مجبوری ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہنا. آپ کو پتہ ہے ایک بہت عرصہ پہلے پنجابی فلم آئی تھی، اس کا نام تھا پھٹے منہ، اور اس کی مشہوری آتی تھی ریڈیو پہ کہ دیکھنا نہ بھولنا آج جی فلانے فلانے سینڈوچ پھٹے منہ. پھر وہ باقاعدہ اس میں ایکو گونجتی تھی، پھٹے منہ پھٹے منہ پھٹے منہ. تو یہ چیز ہے، یہ نشے کی طرف دھکیلتی ہے، اور ہم نے اپنے پیشنٹ کو نشے کی طرف نہیں دھکیلنا. پھر اس کا الٹرا ساؤنڈ کرنا، لیبارٹری کھولی ہوتی ہے گھر میں کہ جب بھی پیشنٹ آیا تو اس کا الٹرا ساؤنڈ کرنا ہے، گور گور کے دیکھنا ہے، وہموں میں پڑھنا ہے، کوئی باتیں شکوک و شبہات. ہر وقت جو ہے ایک ہی چیز کی طرف دھیان رہتا ہے، کبھی اور چیز کی طرف دھیان نہیں جاتا. دنیا میں اور بھی غم ہیں نشے کے علاوہ، تو ادھر بھی کوئی دھیان کرنا چاہیے. تو فیملی کے بیہیویئرز، یہ مجھے تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا، آج انہوں نے بتایا تو پتہ چلا ہے کہ فیملی میرے سامنے جو ہے بڑے پلے مانت سے بنتے ہیں. کی کہہ رہے سو تسی؟ ہاں، پولائٹ ہمبل ہوتے ہیں، لیکن پیچھے جا کے تسی کی کر دیو مینوں اے دسو. تکے دا جواب تے تکا ہی ہوندا ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ دو میں سے ایک پارٹی فیصلہ کر لے کہ ہم نے ابیوسو لینگویج نہیں استعمال کرنی، تو دوسرا کب تک کرتا رہے گا؟ آپ 5 6 7 لوگ بچے کو گھیر لیتے ہیں، تو یہ تو صحیح چیز نہ ہوئی نا پھر. تو یہ ویسے یہ ہے کہ آپ پھر بھی اگر صبر کریں اور جوابی طور پر گالی گلوچ نہ کریں، آپ مجھے بتا دیا کریں، انہوں میں سنبھال لاں گا. تو جوابی طور پہ جب آپ پھر وہ کر کے آتے ہیں نا کام پورا، تو پھر وہ مجھے پھر حصہ لینے کا موقع نہیں ملتا، بیچ میں آپ کی سائیڈ لینے کا موقع نہیں ملتا. میں آپ کی سائیڈ لینا چاہتا ہوں، لیکن آپ مجھے اس کے لیے گنجائش چھوڑیں تھوڑا کہ میں آپ کی سائیڈ لوں. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ فیملیز کے بیہیویئر بھی آہستہ آہستہ مریض کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ کون کون سے بیہیویئرز ہیں جو عام طور پر مریض کے پیچھے پیچھے فیملی والے بھی اپنا لیتے ہیں؟ کون سے؟ جی، ڈینائل اور کنٹرول ایشوز، یعنی جو کنٹرول کرنے کی خواہش ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. جی، ٹونٹ کرتے ہیں، یعنی طنزیں کرتے ہیں. لیٹ اس واسطے سونا کہ مریض سوئے گا تو اسی سوواں گے، نہیں تو اسی انہوں چیک اپ کرنا ہے، وائٹل سائن چیک کرنے نے، سارے نے نبضاں چیک کرنی ہوندیاں نے. تو جب پتہ چل جاتا ہے کہ صحیح طرح سو گیا ہے تو پھر گھر والے سوتے ہیں، اتنی دیر میں صبح ہو جاتی ہے. پولیسنگ یہ بھی کرتے ہیں، اور اونچی بولنا، گالی گلوچ کرنا، غلط فورم پہ اس کے خلاف باتیں کرنا. یعنی ڈاکٹر کے ساتھ تو خیر صحیح فورم ہے. جھوٹ بولنا، ہاں مطلب ہے وہ بھی اسی کے ساتھ رنگے جاتے ہیں نا. ہاں، دیٹس مور ٹو ڈو وتھ شیم. ٹھیک. اور ایڈکشن بھی ہے، اٹ ہیز ایوری تھنگ ٹو ڈو وتھ شیم. یہ جو ایڈکشن ہے، یہ جو ڈرگ ایڈکشن ہے یا کوئی بھی ایڈکشن ہے، چاہے وہ ورکوہلزم ہو، یہ شیم کو دلاسا دینے کے لیے ہوتی ہے. ہمارا جو اوریجنل دشمن ہے وہ شیم ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب کو شیم کیوں ہے؟ ہم انسانوں میں شیم کیوں اتنی عام پائی جاتی ہے؟ وہ اس لیے عام پائی جاتی ہے کہ ہم انسانوں کا جو ماضی ہے کوئی بہت تابناک نہیں ہے. اس کو آپ کیسے لیتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ ہم انسانوں کا ماضی تابناک نہیں ہے؟ مطلب 100 سال پیچھے چلے جائیں، 200 سال پیچھے چلے جائیں، 1000 سال پیچھے چلے جائیں، 2000 سال پیچھے چلے جائیں، کوئی چنگی شے پیچھے نہیں لبدی. جتنا پیچھے جاؤ اتنا ہی زیادہ انسان کیا کیا کرتے تھے جنگل کے زمانے میں، معاشرہ کیا تھا، مرڈر ہو جاتے تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا،
بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، آپ کو یہ سب پتہ ہے نا؟ تو انسانوں کا جو ماضی ہے وہ تابناک نہیں ہے، ماضی بعید خاص طور پر، اور وہ ساری شیم نسل در نسل، مطلب نسل در نسل ہمارے تک پہنچتی رہتی ہے، اور جب بھی ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے، اور اس کی ہمیں بڑی شیم فیل ہوتی ہے۔ مطلب جتنا بھی تھوڑا بہت ہم سویلائزڈ ہوئے ہیں، مہذب ہوئے ہیں، یہ بہت ہی کوئی تازہ تازہ بات ہے، لیکن جو پیچھے معاملات ہیں، ہمارے انسانوں کے پیچھے معاملات ہیں، یعنی بنی نوع انسان کی جو ہسٹری ہے، جب ہم اس کو ایکسپلور کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا انسان ایسے کرتے تھے، ہو ہے جیسے ہوتا نہیں خواتین کہتی ہیں۔ تو یہ کبھی ہمیں اندر ہی اندر جو شیم ہے یہ بہت تنگ کرتی ہے، اگرچہ اب دنیا میں حالات تھوڑے بہتر بھی ہو رہے ہیں، دنیا میں سٹرکچر آ رہا ہے، کوئی کسی کو تنگ نہیں کر سکتا، اس کے لیے گورنمنٹس موجود ہیں، پولیس موجود ہے، اور کورٹس موجود ہیں، خاندان پنچایت ہے، بڑا کچھ ہے۔ لیکن کوئی زمانہ تھا، بہت پرانا زمانہ نہیں تھا، جب مائٹ واز رائٹ، کہ جیڑا بندہ تگڑا ہے وہ ٹھیک ہے، بس اینی گل سی۔ تو یہ جو شیم ہے یہ ہمارا ایک ہیریٹیج ہے، اگرچہ اب ہم اچھے ہو گئے ہیں اور ہم اپنی شیم کو دھو سکتے ہیں، اور آگے ہمارا ارادہ اور اچھے ہونے کا ہے، اور جتنا بھی پیچھے اگر ہم چلتے ہیں، اپنی نسل میں پیچھے چلتے ہیں، بنی نوع انسان کے حوالے سے پیچھے چلتے ہیں، یا اپنے خاندان کے حوالے سے پیچھے چلتے ہیں، تو اگر میں اپنے خاندان کے حوالے سے پیچھے چلوں تو مجھے تو کچھ خاص قابل فخر بات نظر نہیں آتی۔ آپ مجھے بتا دیں کوئی بہت قابل فخر باتیں پیچھے کوئی تھیں کہ نہیں تھیں؟ جی نہیں نا؟ وہ ویسے ہم کہتے ہیں ہم اپنے آباء و اجداد پہ بڑا فخر کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کچھ ہم ویسے بات کرتے رہتے ہیں، نہیں وہ ہمارے میں اپنے اصلی اسلاف کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی شیم ہے جو کہ انسانوں کے ساتھ چمٹی رہتی ہے جب تک کہ وہ اس سے اپنے آپ سے الگ نہیں کر دیتے، کھینچ کے الگ نہیں کر دیتے، کیونکہ آپ نے ماضی میں نہیں رہنا، آپ نے فیوچر میں رہنا ہے۔ اور ہیلنگ دا شیم ایک ایسا فریضہ ہے جو ہم سب کی بہت ضرورت ہے کہ اپنی شیم کو ہیل کریں۔ ایک بہت چھوٹی سی کتاب ہے جس کا نام ہے کہ میں دنیا کو یہ بتانے سے کیوں ڈرتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اگر آپ وہ پڑھنا چاہیں، آج کل وہ پڑھ رہے ہیں، بلال وسیم پڑھ رہے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ مل کے کوئی پڑھنا چاہیں تو ہو سکتا ہے۔ وہ بڑی چھوٹی سی کتاب ہے کہ میں اس بات سے کیوں ڈرتا ہوں دنیا کو بتانے سے کہ میں کون ہوں۔ ایکچولی جو بھی میں ہوں آپ بھی ویسے ہی ہیں، کوئی میں انوکھا ایسا نہیں ہوں۔ صرف میرے آباء و اجداد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کے آباء و اجداد کا مسئلہ ہے جو جاتے جاتے شیم ہمارے سپرد کر کے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسے واقعات پڑھنے میں آتے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں اور آپ چپ کر جاتے ہیں کہ اچھا یہ واقعات۔ اورنگزیب ایک بادشاہ تھا جس کے بارے میں بڑا کہا جاتا ہے، بڑا نیک آدمی تھا، ٹوپیاں سی سی کے گزارا کرتا تھا۔ اس نے اپنے سارے بھائیوں کو قتل کر دیا تھا اور اپنے باپ کو جو ہے قید میں ڈال دیا تھا، آنکھیں نکال کے کہتے ہیں ویکھے نہ تکلیف ہوندی ہے۔ اور بادشاہ نے، یعنی جو باپ نے یہ کہا کہ مجھے بچوں کو میں پڑھا دیا کروں، جیل میں تم نے ڈالا ہوا ہے اور بچوں کو میں پڑھا دیا کروں، میرے پاس بچے ہی بھیج دیا کرو۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے اندر سے ابھی بادشاہی کی خو یعنی عادت گئی نہیں کہ تم بچوں کے بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ آپ جہاں مرضی چلے جائیں، جس ڈائریکشن میں بھی ماضی میں چلے جائیں گے وہ پٹیبل ہوگا۔ کسی بھی ڈائریکشن میں چلے جائیں، میرا اشارہ سمجھے کہ ماضی میں آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ خوش کوئی نہیں ہوں گے آپ، کیونکہ جو ایکیومولیٹڈ مسٹیکس ہیں ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے اپنے فیملی کے آباء و اجداد کی، ہمارے ویسے آباء و اجداد کی جو ایکیومولیٹڈ مسٹیکس ہیں وہ ہمیں شیم دیتی ہیں، اور اس کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہم
شیم ہیلنگ پہ کام کرتے ہیں. جان بریڈ شاہ اس پہ اتھارٹی ہے دنیا میں. انہوں نے 6 کتابیں لکھی اور اوریجنل شیم، ٹاکسک شیم اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے دریافت کی. اور یہ ساری وجوہات ہیں جو ہمارے یہ بچے نشے میں پھنستے ہیں. اس شیم کو ہیل کرنے کے لیے، اس شیم کو برداشت کرنے کے لیے اینستھیزیا چاہیے. خود بھی الکوہلک تھے اور ہی واز اے ریونگ الکوہلک اور بہت جینیس بھی تھے. پھر انہوں نے شراب چھوڑی اور دنیا کے لیے رہنمائی فراہم کی. امریکہ میں ایسے بہت لوگ ہیں کہ جنہوں نے شیم ہیل کی، شراب چھوڑی، برائیوں سے فرار اختیار کی اور بہت ہی اعلیٰ انسان بنے اور مرتے دم تک اعلیٰ انسان رہے. زیادہ تر جو کام اس فیلڈ میں ہوا یہ ان لوگوں نے کیا کہ جو اپنی شیم کے ہاتھوں تنگ تھے. انہوں نے یہ کام کیا دنیا میں ایڈکشن سے ریکوری کا. اور بہت سارا لٹریچر ویسے بات کرتے رہتے ہیں. ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیوز ہوتی ہیں، آپ اگر نکال کے دیکھتے رہیں تو آپ کو زبانی باتیں پتہ چل جائیں گی. لیکن اب ہم نے سوچا ہے کہ ولنگ ویز کو ایک پبلشنگ ہاؤس کے طور پر بھی کام کرنا چاہیے. جیسے دنیا میں وہ ادارہ پبلشنگ ہاؤس ہے جہاں کہ میری ٹریننگ ہے، ہیزلڈن، ان کی کم از کم 2500 تصنیفات ہیں پچھلے 70 سال میں. 2500 تصنیفات ہیں. اور ہم نے سوچا ہے کہ ایک پرنٹنگ پریس ہونا چاہیے اور ہر ہفتے ہم ایک پیمفلٹ، ایک چیز آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کس دن آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس دن آپ کو کون سا لٹریچر پڑھنے کی ضرورت ہے. اور لکھی ہوئی چیز ڈاکومنٹڈ ہونا، آپ کے سرہانے پڑھی ہو چیز تو آپ کو بہت آسانی ہوگی. پلس آپ جو اس ماحول میں سیکھتے ہیں تو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. جتنا آپ حوصلہ دیتے ہیں اتنی ہم بات کرتے ہیں. آج میں نے حوصلہ کر کے یہ بات کی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ جد و جہد کرتے ہوئے اپنے آپ کی جد و جہد میں بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. اور ہم جو علاج کرنے والے ہیں ہم بھی بہت جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے. اور بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ آپ ہمیں بڑے گریس مارکس دیتے ہیں. سالک ایک دن کہہ رہا تھا کہ 80-90% جو باتیں ہیں وہ آپ ٹھیک کرتے ہیں. میں کہا بڑی گل ہے، 80-90%، چلو 10% کم کر لیں گے. لیکن ایکچولی ہمیں اور زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب ہم اس جگہ جا کے محسوس نہیں کریں گے جہاں آپ کھڑے ہیں تب تک ہم آپ کی کوئی بہت اچھی مدد نہیں کر سکتے. میری بات سنیں، ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. ہم نے کبھی اپنے آپ کو کسی طرح سے بھی آپ سے سپیریئر نہیں سمجھا. ٹھیک، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب میں غلطیاں ہیں اور ہم سب کو اپنی اپنی غلطیوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ ہم کوئی آپ سے بہتر ہیں تو میں آپ کی غلط فہمی ابھی دور کر دیتا ہوں. ہم آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے. ہم بھی اسی سفر کے مسافر ہیں کہ اپنی بہتری کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. کوئی دن اچھا گزرتا ہے، کوئی دن اچھا نہیں بھی گزرتا. اسی طرح آپ کا بھی ہوتا ہے، کوئی دن ذرا زیادہ اچھا گزرتا ہے، کوئی دن زیادہ اچھا نہیں گزرتا. اور بعض اوقات تھوڑا سا بندہ ٹچی ہو جاتا ہے کیونکہ آپ ایک سٹرگل کر رہے ہیں، آپ ایک تکلیف میں ہیں اور سٹرگل جو ہے کافی بڑا ہے. تو آپ کو بعض اوقات چھوٹی بات بری لگتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ رشتے ہیں جن کی بات کو آپ تھوڑا بہت سن لیا کریں. جیسے کہ آپ کی امی کا رشتہ ہے آپ سے، جیسے کہ میرا رشتہ ہے آپ سے، یا مس شمائلہ کا رشتہ ہے آپ سے. تو یہ جو چاہنے والے لوگ ہیں، یہ جو محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کی کبھی کوئی کڑوی بات بھی ہنس کے لے لیتے ہیں. نہیں ضروری نہیں نا، غلطی ہو سکتی ہے نا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی نے کہا ہو، ٹھیک ہے، کسی نے پرسپیکٹو میں کہا ہو. کیونکہ سارے پیشنٹ آ کے تھوڑا بہت فیڈ بیک تو دیتے ہیں اور وہ فیڈ بیک اپنا تھوڑے دیتے ہیں، وہ اسی کا دیتے ہیں نا، اس کا فیڈ بیک دیتے ہیں. اور عموماً ایسے فیڈ بیک کو ہم زیادہ اہمیت نہیں دیتے. پر ہم تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں آپ کے پیرنٹس کی طرح جب ہم سنتے ہیں کہ آپ سگریٹ کو کچھ نہیں سمجھتے جبکہ سگریٹ ایک مکمل ڈرگ ہے. تو سگریٹ کو کچھ نہیں سمجھتے. تو ہم آپ کو بتانا صرف چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا جب آپ سگریٹ کے حق میں بات کرتے ہیں، تو ہمیں اچھا نہیں لگتا.
کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ رستہ پھسل کے ادھر ہی جائے گا. تو جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو پھر آپ خفیہ طور پر کوئی سگریٹ اگر پی لیتے ہیں تو ہم آپ کے پیرنٹس کو بھی کہتے ہیں کہ ان کو کبھی بھی قبول مت کیجئے گا سگریٹ والی بات کو. آپ سگریٹ والی بات کو قبول مت کریں, ان کو قبول کر لیں. سگریٹ والی بات کو قبول مت کریں, غلط بیہیویئر کو قبول مت کریں, پر ان کو قبول کر لیں, ان کو سینے سے لگا لیں, اور رشتے جو دل کے اندر توڑے ہوئے ہیں ان کو جوڑ لیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, وہ جو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ ڈانٹے تو پھر آپ نے یہ مسٹ کہنا ہے کہ تم میرے خامد ہو اور میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں, یا تم میرے بیٹے ہو اور میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں. اور اگر وہ نہیں کہتے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں خفیہ طور پر رشتہ جو ہے وہ کاٹ دیا گیا ہوا ہے, اور اس کو جو کاٹا پھیرا ہوا ہے اس کو ہٹا دے, کیونکہ یہ آپ کا اپنا بندہ ہے جس سے آپ پیار کرتے ہیں, پر اس کے بیہیویئر کو آپ قبول نہیں کرتے. آپ اس کے بیہیویئر کو کہہ دیں کہ مجھے نہیں پسند, تمہارا یہ بیہیویئر نہیں پسند, تم مجھے قبول ہو, بیہیویئر نہیں چاہیے. اس چیز کو سیپریٹلی دیکھنا آپ کے حق میں, آپ کے بچے کے حق میں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو سالک اور باقی سب کو اور پیرنٹس کو ہمارے لیے کچھ آسانی پیدا کرنی چاہیے کہ آپ کی خدمت ہم کچھ اچھی کر سکیں. اگر آپ ناراض ہوں گے جیسے کہ آپ ناراض ہوئے تو ہم آپ کی شاید اتنی اچھی خدمت نہ کر سکیں جتنی کہ ہم کرنا چاہتے ہیں. تو جب آپ کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ پولائٹ ہو تاکہ ہم آپ کی اچھی خدمت کر سکیں, تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیونکہ جب آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں, جب آپ ہمیں حق دیتے ہیں یعنی ہمارے پاس آتے ہیں تو آپ ہمیں حق دیتے ہیں کہ ہماری خدمت کرو, اور جب آپ ہمارے پاس نہیں آتے تو ہمارے پاس حق نہیں ہوتا. پر جب آپ ہمیں حق دیتے ہیں تو پھر ذرا ہمیں تھوڑا مارجن بھی دیا کریں, کیونکہ ہم بھی تو ولنریبل ہیں نا, کہ اچھا آپ نے برا منایا تو آئندہ آپ کے ساتھ ہم بات نہ کریں. حالانکہ میں ایسا نہیں کرتا. آپ ایک دن ناراض ہوئے تھے, میں نے کہا میں آپ کو منا لیتا ہوں, لیکن کیا اس کے بعد میں ریزرو ہوا؟ میں اسی طرح بات کرتا ہوں. اور اگر آپ پھر بھی ناراض ہوں گے میں آپ کو پھر بھی منا سکتا ہوں. لیکن میرا فرض ہے کہ میں جو خدمت ہے وہ کرتا رہوں, اور آپ کا فرض ہے کہ مجھے اس کے مواقع فراہم کرتے رہیں.